میں ایک اور سوال لیتی ہوں آڈینس میں. آپ جی. السلام علیکم, مائی نیم از طیب الرحمان راٹھوڑ. میرا کوشچن یہ ہے کہ ورلڈ کے اندر جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریٹک ہے, تو جدید تقاضوں کے اس میں ہم کیا خلافت کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں عوام کے اندر ہم شعور کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں عوام کو ہم کیسے اس کی ترغیب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیجیے گا, لیکن میرا ایک ضمنی سوال ایڈ کر لیں اسی سے. انہوں نے صحیح کہا کہ ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کو تو ہم کہتے ہیں وہاں پر ڈیموکریسیز چل رہی ہیں, ہم وہاں سے بڑے انسپریشن لیتے ہیں. اب ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہماری یوتھ یا بہت سارے لوگ ایون پارلیمان میں بھی بیٹھے ہوئے وہ جمہوریت کو جدت سے لنک کرتے ہیں کہ جی جدت پسند ہیں تو آپ پھر جمہوریت پسند ہیں, اور اگر نہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ بالکل ہی فرسودہ ہیں اگر آپ دوسری طرف کی بات کرتے ہیں یا ریلیجن کی بات کرتے ہیں فار دیٹ میٹر. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ کنفیوژن بھی پایا جاتا ہے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں بیسیکلی جو جمہوریت ہے, ہم کسی بھی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہوتے, لیکن اس کے لٹریچر میں جائیں تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, لوگوں کی حکمرانی. جبکہ بینگ اے بلیور آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم اللہ کے ماتحت ہیں, اس کی حکمرانی میں ایبسولوٹ اتھارٹی. قرآن آپ کے پاس ایک گائیڈنس ہے اس کی روشنی میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں. اب آپ نے کہا جدت کیسے پیدا کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, جب ابراہم لنکن ہو یا برنارڈ شاہ ہو جس نے کہا تھا گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل, BUI بائی دا پیپل. اب پوری دنیا میں یہ کلچر ہے BUI بائی دا پیپل, OFF آف دا پیپل, فار اوے فرام دا پیپل, اینڈ بائی دا BUI بائی دا پیپل. آپ کہتے ہیں اچھا اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ آف دا پیپل وہ نہیں ہو سکتی جمہوریت, کیونکہ ہم نے پاکستان میں OFF ہے, فار اوے فرام دا پیپل ہے, BUI بائی دا پیپل. اقبال نے بھی کہا تھا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. جدت کیسے لائیں؟ اسلامک جو ماڈل آف گورننس ہے نا, اس کو نام جو بھی دیں, خلافہ دیں, حاکمیت دیں, ریاست مدینہ دیں, کوئی بھی نام دیں, نام سے متعلق نہیں ہے. وہ آئیڈیالوجی امپلیمنٹ ہونی چاہیے, اس کی روح وہ یہ ہے کہ آپ کی شورا ہوگی. یہ کہتے ہیں نا اکثریت, ہماری اکثریت اس میں صاحب حل و عقد جو ہوتا ہے کمپیٹنٹ لاٹ, وہ اسپریچول کانٹیکس میں بھی, ریلیجس بھی, اس کی بائنڈنگ بھی بہترین ہو, کریکٹر بھی نان پروفلیگیٹ ہو. وہ اس دور میں اصحاب حل و عقد تھے, آج کے دور میں بھی ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ. کیسے ہوگا ہمارے ہاں؟ تو ابھی میں نے کہا نا کہ وہ جو 300-400 لوگ پارلیمان میں بھی نظر آتے ہیں, آپ وہ آئین میں ایک شک رکھ دی گئی نا کہ صادق اور امین ہوگا, نہیں ہوگا, تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ان میں سے کبھی کسی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوگا, یہ امانت دار ہوں گے, آپ کو یقین ہے؟ نہیں فین فالوئنگ نہیں. اگر سعدیہ افضال, ذکیہ نجفی یا ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے 500 لوگ تو پاکستان میں ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے, کیوں نہیں وہ کنسلٹیٹیو کونسل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی بنتی؟ آپ ہر سبجیکٹ کا میڈیا افیئرس کے لوگ میڈیا انڈسٹری سے لے لیں, ریلیجس افیئرس کے لوگ وہاں سے لے لیں, IT کے وہاں سے ایکسپرٹس آپ کے پاس موجود ہیں. وہ پالیسی میکنگ اتھارٹی میں ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا, وہ ان کو ان پٹ دیں اور اس کے مطابق پالیسی بنے. یہ جو آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا نا MPhil PhD, یہ ریسرچ کر کے اپنا تھیسس الماری میں یا گھر میں رکھ دیتا ہے. ان کی ریسرچ کنٹمپرری ریلیونس میں ملک کی پالیسی میکنگ کا حصہ کیوں نہیں بنتی؟ یہی بنتی ہے, یہی لاٹ آپ کی آگے آئے گی, یہ آپ کا فیوچر ہے. اسلامک اسٹڈیز میں آپ کو پتا کتنا ریسرچ پیپر لکھے ہوں گے, 28 لاکھ ریسرچ پیپرز. مجھے پچھلے دنوں رشیا جانے کا اتفاق ہوا صدارتی انتخابات وہاں کور کرنے کے لیے. ان کی ماسکو میں ایک جو سب سے بڑی سینٹرل لائبریری ہے, ہر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا, کالج کا, جو بھی اپنا پروجیکٹ کرتا ہے, جو بھی اپنا تھیسس لکھتا ہے, پابند ہے اس لائبریری کو بھجوانے کا, اور وہ وہاں پہ ریکارڈ میں پڑے رہتے ہیں لائبریری کے اندر. تو ہمارے ہاں تو ضائع ہوتے ہیں. آپ نے صحیح کہا. ان کے MPhil PhD کے جو تھیسز ہیں تقریباً 1.5 لاکھ تھیسز ہیں, اس میں جو ٹاپک ڈسکس کیے گئے وہی آپ کی پالیسی میکنگ میں شامل کریں. انٹرنشپ بھی ملے گی, آپ کی فیوچر کا لیڈرشپ بھی بنے گی. ٹھیک ہے.